السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سوال نمبر 3، کوڈ 9401۔ خطبہ حجۃ الوداع کو اسلامی منشور کہا جاتا ہے، وضاحت کریں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خطبہ حجۃ الوداع کسے کہتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کو اسلامی منشور کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اصولوں کو جامع انداز میں پیش کیا۔ یہ خطبہ مسلمانوں کی زندگی، معاشرت اور اخلاقی اصولوں کے لیے ایک مکمل اور واضح رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ درج ذیل میں سے اس خطبے کی چند اہم نکات اور وجہ اسے اسلامی منشور کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، انسانی حقوق اور مساوات۔ خطبہ حجۃ الوداع میں سب انسانوں کے درمیان مساوات پر زور دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں۔ اس طرح رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی شخص دوسرے شخص سے برتر نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغام انسانی حقوق اور سماجی مساوات کی بنیادی حصولوں کو واضح کرتا ہے۔ دوسرا اس میں پوائنٹ آتا ہے خواتین کے حقوق۔ خطبے میں خواتین کے حقوق کو خصوصی اہمیت دی گئی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے۔ اس سے خواتین کے حقوق کا تحفظ اور ان کی عزت وقار کا پیغام ملتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس حرمت جان و مال۔ خطبے میں ہر انسان کی جان، مال اور عزت کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی کسی کی جان لینا، مال چھیننا، بے عزتی کرنا منع ہے۔ یہ اصول اسلامی معاشرت میں امن و امان اور انصاف کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے سود کی ممانعت۔ خطبہ حجۃ الوداع میں سود کو قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ سود کو معاشرتی ظلم کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے اور اس سے دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ اصول اسلامی معاشیت کو ظلم اور استحصال سے پاک کرتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے ہمارے پاس انتقام اور بدلے کی ممانعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں جاہلیت کے دور کے انتقام کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اس کا مقصد معاشرتی دشمنوں اور لڑائی جھگڑوں کو ختم کر کے امن اور بھائی چارے کو فروغ دینا تھا۔ چھٹا پوائنٹ ہے ہمارے پاس شیطان سے دوری۔ خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو شیطان سے بچنے کی ہدایت دی اور کہا کہ وہ ان کے دین کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں اور شیطانی کاموں سے بچیں۔ ساتواں پوائنٹ ہے ہمارے پاس اسلام کے بنیادی عقائد اور اعمال۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ یہ عبادات دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں جو ایک مسلمان کی روحانی زندگی اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ آٹھواں پوائنٹ ہے ہمارے پاس آخری پیغام اور دین کی تکمیل۔ خطبہ حجۃ الوداع میں دین اسلام کی تکمیل کا اعلان کیا گیا، جس میں فرمایا گیا کہ آج کے دن دین مکمل کر دیا گیا، اللہ کی نعمت پوری ہوگی۔ یہ اعلان اسلام کی حتمی اور مکمل شریعت ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ نواں پوائنٹ ہے ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ خطبے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر زور دیا گیا اور مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ وہ قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا رہنما بنائیں۔ یہ اسلام کی بنیادی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آخری پوائنٹ ہے ہمارے پاس امت کا پیغام۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ یہ اس پیغام کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ یہ دین سب کے لیے، قیامت تک ہر انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کو اسلامی منشور کہا جاتا ہے۔ یہ پیغام
اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور انسانی معاشرت کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔